السلام علیکم۔ الحمدللہ آج یہ قربانی کر دی گئی ہے۔ آج مورخہ 12/9/2024 میں اور یہ جانور تیار ہو رہا ہے۔ خدا لا شریک خدا کے لیے یہ قربانی جاری ہے۔ شالوم علیکم۔ آج کا دن بہت اچھا دن تھا اور خدا یا کی طرف سے آج بہت ساری ایسی اسپرٹ اور روحانی پاورز جو میرے ساتھ موجود رہتی ہیں ان کی طرف سے آج میں بڑا خوش رہا ہوں۔ آج بڑا بلس تھا، بڑی اچھی جسے کہتے ہیں کہ آج کا دن میرے لیے خدا نے مبارک کیا۔ آج میں نے قربانی گزرانی ہے IDF کے لیے، IDF کے لیے، بنی یعقوب کی آل اولاد کے لیے، بنی یعقوب کی بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بنی یعقوب کی سرزمین کے لیے اور بنی یعقوب کے اس نشان کے لیے جس کو خدا یا نے قائم رکھا۔ آج میں نے یا کے لیے اس قربانی کو گزرانا، یہ آگ کی قربانی جو میرے جد امجد ابراہیم نے گزاری تھی، آج اس قربانی کی یاد میں میں نے یہ قربانی گزرانی ہے۔ اور یہ آگ کی قربانی تھی جو خوشبودار قربانی کے لیے ایک طرح سے معتبر ہے اور اس کو خوشبودار قربانی کہتے ہیں۔ شالوم۔ جی ریاض بھٹی صاحب، شالوم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور اچھا، یہ قربانی کی ویڈیو جو تھی میں نے گروپ میں دیکھی، شاید آپ نے ہی لگائی تھی اور اس پر آپ نے ایک آڈیو بھی کی ہے۔ تو ریاض صاحب، ایک بات پوچھنا چاہوں گا اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ قربانی مطلب اس کا کیا سلسلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آج بھی کیا اس کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا اس قربانی سے ہم خدا یسوع مسیح کی وہ قربانی، وہ کفارہ جو ہے، کیا ہم اسے رد کرتے ہیں؟ یعنی یہ سوالات ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا آج ہم اس طرح کی قربانی کر کے یسوع مسیح کی قربانی کو اپنی طرف سے کیا مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بیلوں اور بچڑوں کے خون کو، بکروں یا کمریوں کے خون کو جو ہے ہم یسوع مسیح کے بہائے جانے والے خون جو اس نے کلوری پر بہایا، کیا ہم اس پر فوقیت دیتے ہیں؟ کائنڈلی ضرور آنسر کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ ریاست کا بیانیہ دینا میرا اولین ترجیحات ہوں گی، اور یہ بیانیہ میں سوشل میڈیا پر بھی میرا بیان آنے والا 1-2 دن میں آ جائے گا، اس کی پوری میں ڈیٹیلز آن کروں گا۔ تو آپ نے مجھے آن کر لیا تو میں اس پر پالیسی بیان جاری کر رہا ہوں جو سنی ریاست کا بیانیہ ہوگا۔ یہ قربانی جو میں نے آج گزرانی ہے آج کی ڈیٹ میں، تو اس کا مقصد صرف اس لیے بڑا عملی مقصد ہے کیونکہ لال گائے کی قربانی سے پہلے یہ قربانی ہونی تھی، جو میں نے کر کے ایک انڈیکیشن، یعنی کہ میں نے ایک انڈیکیشن آن دے دیا کہ اب لال بچہ کی قربانی سمجھیں کہ کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گی۔ اور میں نے یہ قربانی یشوع کے لیے دی ہے، یشوع کے لیے یہ قربانی میں نے اعلیٰ قیادت، سیونی ریاست کی اعلیٰ قیادت کے لیے دی ہے۔ یہ قربانی میں نے IDF کے لیے دی ہے، یہ پاکستان میں قربانی ہوئی ہے، اور آج ہی یہ خوشبودار قربانی میں نے گزرانی ہے۔ آج کا دن میرے لیے بہت بڑا دن تھا، خدا یا نے مجھے آج اس قربانی کے لیے پرستت کیا اور آج میں گزار رہا ہوں۔ شالوم۔ مارک کر لیا، اس کا آنسر یہ ہے، کلمہ خدا یسوع مسیح ناصری نے اپنے مبارک لبوں سے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ اس نے خوشبودار قربانی چڑھائی، اس نے فسح کی قربانی چڑھائی جس کی قیمت یہودیوں نے ہی ادا کی تھی 30 سکے۔ ہم نے اس کا پیسہ ادا کیا، اس قربانی کا وہ خریدی ہم نے۔ جس نے بیچا اس کا کیا عمل ہے کیا نہیں، لیکن لکھائی میں لکھا ہوا ہے کہ فسح کی قربانی کا پیسہ ملک مولم ادا کرتے ہیں، وہ ہم نے ادا کر لیا۔ کلمہ خدا نے جو قربانی چڑھائی وہ فسح کی قربانی تھی، نوٹ
نہیں، وہ خوشبودار قربانی نہیں تھی، وہ آگ پہ جلانے کی قربانی نہیں تھی۔ شالوم علیکم۔ جی ریاض صاحب شالوم۔ اچھا ریاض صاحب، چلیں کاشف صاحب کے نزدیک ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کا ایک اپنا ایک وہ کنسپٹ ہوتا ہے یا عقیدہ ایمان ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں بیان بھی کرتا ہے۔ چلے اگر ان کے نزدیک مطلب اگر یہ فلاں کی قربانی ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے مطلب اپنا بیان دیا ہے، جیسے آپ کا ایک اپنا بیان ہے اور اس بیان سے اس بیان پر جو ہے کسی کے بیان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی آپ نے اپنا بیان کیا، ان کے نزدیک جو ہے انہوں نے اپنا بیان کیا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جیسے میں ہوں، اگر میں کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا یا میں فلاں نظر سے دیکھوں گا یا میرے پیچھے ایک تحقیق ہوگی تو میں اس کا بیان کروں گا، تو میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بیانیہ آپ کا ہے ایک ونگ کا ہے وہ آپ کا ہی ہے۔ السلام علیکم۔ انیل صاحب دیکھیں، آپ کو میں اپنے دل دماغ میں اچھا مانتا ہوں تو آپ کی ناگوار بات کو بھی میں طریقے اور سلیقے سے بیان کر لیتا ہوں۔ میں بتا دیتا ہوں، یار یہ بندہ میرا ربی ہے، میں ایک سردار ہوں، یہ میرا ربی ہے جو مجھے نصیحت کرتا ہے یا مجھے آیتیں بتاتا ہے۔ یہ میرے سامنے آٹے میں لون بھی نہیں ہے، جتنی اللہ پاک نے مجھے دی ہے نا آٹے میں لون نہیں ہے، یہ میرے سامنے یہ بنا ہوا ہے انیا چکانا راجا، انوں میں کانا راجا بنا ہوا تو بنا رہا بھائی، میرا تیرا کیا مطلب ہے؟ جب تیرے میں کسی مسئلے میں بولتا نہیں ہوں، کبھی تجھے کوئی نصیحت نہیں کی، تجھے کبھی کوئی بات نہیں بولی، ایویں انگل آئی دی ہے نا، تو یار انگل ان بندوں سے لینے چاہیے جن کے ساز برابر آتے ہوں، اس کا میرا ساز برابر نہیں ہے۔ میں نے یہ قربانی اسلام آباد میں گزرانی ہے، میں نے بتا کے گزرانی ہے، آج بتا رہا ہوں سب کو، یشوا کے لیے گزرانی ہے، IDF کے لیے گزرانی ہے، میں نے یہودیہ یروشلم کی اعلیٰ قیادت کے لیے گزرانی ہے، تاکہ میں لال گائے کی قربانی کا رستہ سیدھا کروں۔ اس بندے کو کیا پتا کہ میں کیا کروں۔ جی ریاض صاحب، ریاض صاحب آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ خواہ کوئی بھی تنظیم ہو، مخالف تنظیم ہو یا کچھ بھی ہو، ہمیشہ ان کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ اختلاف بہت ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہو سکتا ہے، میرا اپنا ذاتی بھی ہو سکتا ہے ایمان عقیدوں کی بنیاد پر، لیکن ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے اور تعلیمی اور علمی تحقیقی طور پر جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں جب کوئی موقع ملتا ہے کہ مخالف تنظیموں کے بھی جب لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا آپ سردار ہیں تنظیم کے ایک خاص ونگ کے، تو وہ ایسے لڑتے نہیں ہیں، وہ آرام سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تعلیمی اور علمی طور پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تاکہ جو ہے ان کی پوزیشن بھی قائم رہے اور اگلا بھی سمجھ جائے۔ جی کاشف صاحب، اچھا کاشف صاحب، آپ نے کہا کہ وہ قربانی کون سی تھی؟ اچھا، ایک تو لال بچیا کی قربانی جو ہے وہ ہیکل سے باہر دی جاتی تھی، اور جس کے لیے کاہن کا جو ہے وہ کفارہ کیا جاتا تھا، اور اس کا تو مجھے معلوم ہے۔ پھر بھی اگر کہیں کوئی گنجائش ہے تو مجھے بتائیں، پھر یسوع مسیح کی کون سی قربانی تھی جو صرف باہر ہو سکتی تھی، اندر نہیں ہو سکتی تھی؟ ویسے بھی تب کون سا ہیکل کا صندوق موجود تھا کہ جس کے اوپر جا کر جو ہے وہ لہو لگایا جاتا؟ کیونکہ ہیکل میں تو اس وقت آہد کا صندوق تھا بھی نہیں، تو میرا خیال ہے کہ ادھر تو قربانی جو ہے وہ بڑی بے مقصد ہوتی۔ السلام علیکم۔ نہیں انیل صاحب، میں صرف پوائنٹ پہ آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ بندہ یہ ثابت کر دینا پاکستان کے پیچھے 10 بندے ہیں اور 10 بندوں کا یہ ربی ہے، کوئی ہے نہیں یار انیل صاحب، آپ پھر بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ایک آپ نے اپنا گروپ بنایا ہوا، آپ وہاں پہ ڈبیٹ کراتے ہیں یا لوگوں کے سیشن کرواتے ہیں،
इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, ये खुदा का रद्द किया हुआ बंदा है। मेरे पीछे सुन्नी रियासत है, मैं पाकिस्तान में हूं ना, तो इधर आए को मेरे साथ सामने आए, लोगों को मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ कि किस तरह पाकिस्तानी सिक्योरिटी मुझे, मतलब कि ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं मुझे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मैं किसी खास जगह पर हूँ, किसी खास अमल पे हूँ, मैं सुन्नी रियासत का बयानिया देता हूँ पाकिस्तान में रह के। मेरी वाल आप चेक कर लें, सारे बयानिया सुन्नी रियासत के होंगे। मैं बताता हूँ कि ये सुन्नी रियासत का बयानिया, यानी कि मैं ऊपर भी, जैसे ये आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो मैंने कहा रियासत का बयानिया दूंगा, रियासत का, सुन्नी रियासत का बयानिया। तो सुन्नी रियासत के बयानिए के सामने ये बंदा क्यों आता है? रियासत जो होती है ना, वो रियासत वो फीते फीते कर देती है जो उसके रास्ते में आते हैं लोग। भाईजान बीच में 3-4 पॉइंट आपने बहुत गहरे, अगर आप मेरे से मुसलसल बात करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, ये टूटी पजी गुफ्तगू नहीं करूंगा। बहुत वसी ये सिलसिला है, अहद का संदूक नहीं था तो फिर कुर्बानियाँ कैसे मंजूर होती थी, ये भी एक पॉइंट है। और दूसरा ये है कि कुर्बानी ये थी या नहीं थी, या जो कुर्बानी थी वो कौन सी कुर्बानी थी, ये पॉइंट ही लहदा। पहले इस चीज को खत्म कर दें कि अब कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। कुर्बानी जो है वो अभी मैं लगाई देता हूँ, उसकी लिखाई को, उसकी तशरीह जो है वो क्या है, कौन सी जो थी बुनियादी कुर्बानियाँ थी, दाद बछिया जो थी, वो जो रेड हाइपर की थी वो, और जिसका वो काहिन से मुतल्लिक और पूरी उम्मत के लिए बैकग्राउंड था, लेकिन वो होती तो मजहबे पे थी। शलोम अलैकुम। ये इस तरह के जो रब्बी ना पाकिस्तान में, इन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं आपसे सच कहता हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है, और खास क्रिश्चियनों के पादरियों ने, इन लोगों को कुर्बानियों का तयन नहीं पता। मैं बता रहा हूँ खुशबूदार कुर्बानी। अब खुशबूदार कुर्बानी को किस शक्ल में की जाती है, चले ये इन्हीं से पूछ लें। ये बड़े रब्बी बने, फिर चलो आप भी इनसे अथवाता हासिल करें, इनसे वो हासिल करें, क्या कहते हैं, तलीम हासिल करें। खुशबूदार कुर्बानी किस मकाम पर चढ़ाई जाती है, हैकल की कुर्बानी है या बाहर की कुर्बानी है? ऐसे ही रब्बी बने हुए हैं फड़े तड़े के, पता होता कुछ नहीं। जी रियाज साहब, अच्छा रियाज साहब, नूह ने भी कुर्बानी जब चढ़ाई थी तो उसके लिए भी मतलब वही जगह मखसूस हुई थी जिसका तयन उसने किया था। आप ये बात काशफ रब्बी, नासा, ज्ञानी, पंडित को समझाएं। खुशबूदार कुर्बानी का जो तयन है ना, वो हर दौर के अंदर इंसान के साथ खुदा की रूहानियत में राबता रहता है, राबता होता है। जब मैं बोलता हूँ कि मैं आसमानी कसर में रहता हूँ, आसमान पर मैं, मेरा महल है, मैं वहाँ रहता हूँ, बनी यकूब मेरा लक़ब है, तो मुझे पिन की जाती है जगह भी कि ये जगह जहाँ पर तू अपनी कुर्बानी चढ़ाएगा। और जब खुशबूदार कुर्बानी चढ़ाता हूँ, 7 विंगे आई हुई थी इधर, 7 विंगे, 7 सरदार थे निजात विंग के। मेला लगा पड़ा था यहाँ इस्लामाबाद में, जिस जगह पर ये कुर्बानी चढ़ाई है। लेकिन फितरती अमल ये होता है कि एक छोटा सा क्लिप मैंने बनाया ताकि वो भी जो नहीं पहुंच सके उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि ये आज हमने कर लिया। और मैंने बोला ना कि इसका मकसद सिर्फ लाल गाय की कुर्बानी के रास्ते को सीधा करने के लिए मैंने आज उन लोगों को पाक करार दिया जिन्होंने लाल गाय की कुर्बानी का अमल करके आगे करना है। तो खुशबूदार कुर्बानी ये आपके वसीला से आप इनके रब्बी बन, जिनको बताएं जी, क्या नूह ने पहले हैकल बनाई थी फिर वहां कुर्बानी चढ़ाई थी खुशबूदार? ये किराए के टट्टू रब्बी हैं। जी रियाज साहब, चलें ठीक रियाज साहब, ये बात तो चलें ठीक हो गया। यानी बाइबल के हमें एक ख़ास दौर में जो है इन चीज़ों का जिक्र मिल जाता है, या ये कॉन्सेप्ट भी चले मिलता है। अच्छा, अब बात ये है कि
آپ نے جو راحت انگیز خوشبو کے لیے جو قربانی چڑھائی، اس کی قربانی چڑھائی، کاشف صاحب نے بھی اچھا ذکر کیا، سلامتی نظر اور سخت نہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ان تینوں میں سے کون سی تھی، یہ کویشچن ان کی جانب سے ہے، اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بتائیں کہ یسوع مسیح کی قربانی ہوتے ہوئے بھی کیا اس کی ضرورت ہے، یا یسوع مسیح کی قربانی جو تھی اس میں کیا اس چیز کی تکمیل نہیں ملتی؟ جی ریاض صاحب۔ اچھا ریاض صاحب، اس طرح کی تحریروں کو نظر انداز کر دیں، ان کو اگنور کر دیں، سے ٹو دی پوائنٹ بات کریں، رہنے دیں ادھر ادھر دائیں بائیں جو اس طرح کی چیزیں ہیں تو انہیں فی الحال اگنور کر دیں۔ السلام علیکم۔ نہیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں نا وہ دیکھیں، اب وہ کون سا زینسٹ ہے، وہ کون سا یہودی ہے، ادھر سے پکڑی ادھر اڑائی، ادھر اڑائی، ادھر اڑائی، ادھر اڑائی۔ جو قربانیاں بنی یعقوب کے ہم سے گزرانی جاتی ہیں وہ خاص اسپرٹ میں آتی ہیں، ان کا اتھینٹک جواب ہوتا ہے، وہ لکھائی میں پہلے موجود ہوتی ہیں۔ جو قربانی یہ صاحب بولتے ہیں نا، یہ تو وہ بات ہوگی کہ آ بیل مجھے مار ہی مار۔ ہیکل کی قربانی جو گزرانی جاتی ہے نا، وہ جرم کی قربانی، گناہ کی قربانی، یا نظر کی قربانی، یا دوسری آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں رضا کی قربانی، خوشبودار قربانی ہیکلوں میں نہیں چڑھائی جاتی۔ یہ ان کو نہیں پتا، یہ پتنی میرے ساتھ کیوں متھا مارتے آ کے۔ پھر دوسرا کوشچن آپ کا یہ تھا کہ یسوع کی ناسی جو قربانی تھی، پہلے دیکھیں نا آپ اپنے طریقے سے، اپنی سمجھ کے مطابق، جسے کہتے ہیں اپنی سٹڈی سے پہلے تلاش کریں نا، کیا یسوع کی ناسی نے خوشبودار قربانی چڑھائی ہے؟ خوشبودار قربانی چڑھائی ہے اس نے، وہ قربانی خوشبودار ہے، وہ آگ میں جلائی گئی ہے۔ یسوع کی ناسی نے فسح کی قربانی چڑھائی ہے، اور جس کا پیسہ یہودیوں نے ادا کیا، یہ بھی لکھائی آپ کو معلوم ہے۔ تو پھر فسح کی قربانی کو آپ خوشبودار قربانی سے کیسے جوڑ سکتے ہیں، جبکہ یہ میں نے خوشبودار قربانی چڑھائی ہے؟ صرف میں اس کی ویڈیو نہیں بناتا، اور میں نے جو جورڈن میں گزاری ہے اس کی میرے پاس ویڈیو، وہ کہتے تھے میں لگا دیتا ہوں خوشبودار قربانی، وہ میں آپ کو لگا دوں گا۔ چلو جی ریاض صاحب، اچھا ریاض صاحب، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، میں اصل میں ریاض بھٹی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہے، وہ ٹھیک ہو گیا کہ آتشین قربانی، راحت انگیز خوشبو کی قربانی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، مذبح اندر باہر کی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہے آپ کی طرف سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ کیا یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ راحت انگیز خوشبو کی قربانی، دیکھیں سنفلنیس جو سیکریفائس ہے، ہم مطلب یسوع مسیح جو ہیں وہ گناہ سے مبرّا تھے، ٹھیک ہے، تو راحت انگیز خوشبو کی قربانی کے طور پر بھی جو ہے ہم اس کی تکمیل ہم یسوع مسیح میں کہہ بھی سکتے ہیں اور اس بات پر ایمان بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے متعلق بیان کیجیے اب۔ السلام علیکم۔ ہر ایک کا اپنا ایمان ہے، تسلیس کے اندر انڈیا، ایران، عراق، مختلف جگہ پر ہزاروں عقیدے ہیں، کیونکہ میں مڈل ایسٹ دیکھتا ہوں تو میں عقیدوں کو بھی دیکھتا ہوں، تو کسی جگہ پر لوگوں نے یسوع مسیح کے اقدام کو سردار کہن کی طرح اونچا کیا ہوا ہے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ابدی لفظ پیش کرتے ہیں، ابدی سردار کہن ہے، اور کسی جگہ پر انہوں نے اس عقیدے کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ خدا ہے، کسی جگہ پر کچھ اور۔ تو یہ کنسٹرکٹ بھی لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے کہ یسوع کی ناسی نے راحت انگیز خوشبودار قربانی چڑھائی، جبکہ لکھائی میں لکھا کہ وہ عید فطیر پر پھر اپنے مبارک لبوں سے اس نے اسی رات جب عشاء توڑی
تو اس نے توڑ کر یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کی یہ میرا بدن ہے جو تمہیں توڑا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر یہ وارننگ کرنا یا یہ بات کہنا ایک حماقت کی صورت میں ہے۔ دیکھیں میں دوسروں کے عقیدوں کو تو نہیں درست کرتا، ہمارا ایریا جس ایریا میں ہم کام کرتے ہیں ہم حکومت مڈل ایسٹ میں لانا چاہتے ہیں، ہماری حکومت مڈل ایسٹ میں ہے، تو اس حکومت کو لینے کے لیے ہم ہر ایک شرعی اقدام کر رہے ہیں۔ میں نے راحت انگیز خوشبودار قربانی چڑھا دی کیونکہ حقل نہیں ہے، تو میں نے خدا کو راضی کرنا تھا، میں نے ایک اسپرٹ لینی تھی، میں نے وہ لے لی آج، اور اگلے چند دنوں میں اسرائیل کے اندر لال بچہ کی قربانی ہوگی، ٹھیک ہے، اور خاک بٹوری جائے گی، خاک پانی میں ڈال کر کی جائے گی، تو آگے کا عمل فوجیں باہر ایک دم نکلیں گی۔ یہ میں نے سوشل آپ کو بیانیہ جاری کر دیا۔ شالوم۔ جی ریاض صاحب، اچھا ریاض صاحب یہ میری میں آخری آڈیو ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کا کلیئر سا ایک چھوٹی سی آڈیو میں آپ جواب دے سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری بات چیت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یسوع مسیح کی جو قربانی ہے وہ پرانے عہد نامے یا عہد عتیق کے اندر جتنی بھی قربانیاں ہیں ان میں سے کون کون سی قربانیاں ہیں؟ عید فصح، راحت انگیز خوشبو کی قربانی، جرم خطا، ٹھیک ہے، اور راحت انگیز خوشبو کی قربانی، مطلب ان جتنی بھی قربانیاں ہیں ان میں سے کون کون سی یسوع مسیح کی قربانی ہے یا اس میں تکمیل پاتی ہے؟ اور اس کا جواب جو ہے وہ قربانیوں کا نام لے کر آپ سے گزارش ہے کہ بتائیے گا، اور یہ میں یہ نہیں کہ کون کیا سمجھتا ہے کون کیا سمجھتا ہے، بائبل مقدس کے مطابق جو آپ کا ایمان ہے، جو آپ کا ماننا ہے، وہی بیان کیجیے گا۔ رومیو امپائر کے جو بنائے ہوئے عقائد یا قانون ہیں ان پر میں نہیں جاتا، میں سیونی بیانیہ دوں گا۔ تو سیونی بیانیے کے اندر ہیکل کے باہر کی قربانی، فصح کی قربانی ہیکل کے باہر کی ہے، اور خوشبودار قربانی ہیکل کے باہر کی ہے، یہ دو قربانیاں ہیکل کے باہر کی ہیں، اور جرم کی قربانیاں جتنی بھی جرم کی قربانیاں ہیں وہ ہیکل کے اندر کی قربانیاں ہیں، وہ مذبح کی قربانیاں ہیں، اور اس کے بعد جو قربانیاں رضا کی قربانیاں وہ بھی ہیکل کے اندر کی قربانیاں ہیں۔ خوشبودار قربانی سنی قانون کے مطابق ہیکل کے اندر کی نہیں، اور خاص جو یسوع مسیح ناصری نے قربانی چڑھائی ہے وہ فصح کی قربانی ہے، وہ فصح کے متعلق ہے، اس کا ہیکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یسوع مسیح ناصری کی علانیہ اور ان ساری قربانیوں کے علاوہ صرف اور صرف فصح کی قربانی ہے۔ یسوع مسیح ناصری فصح کا بڑا قیمت پیسہ دے کے ذبح ہوا۔ شالوم۔ اس پر دوبارہ بھی میں ورنن کر دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری نے جو قربانی چڑھائی وہ فصح کی قربانی سی، صرف اور صرف فصح کی قربانی، وہ ہیکل کی قربانی نہیں۔ شالوم۔ جی ریاض صاحب، چلیں ریاض صاحب ایک چھوٹا سا اور سوال پوچھنا تھا، جواب ضرور دیجیے گا۔ آلموسٹ تقریباً چیزیں جو ہیں اب بات چیت میں ختم ہیں، مزید بھائی ہیں باقی ان کے ساتھ آپ ضرور بات کرتے رہیے گا۔ آپ نے کہا کہ یسوع مسیح کی قربانی دراصل فصح کی قربانی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا اس کے علاوہ جتنی بھی قربانیاں ہیں کیا وہ آج گزرانی جا سکتی ہیں بچڑوں، بکروں، مینڈوں، بیلوں، کمریوں کی صورت میں، جیسے آپ نے راحت انگیز خوشبو کی قربانی گزرانی؟ شالوم علیکم۔ جی اس پر میں سیونی ریاست کا بیانیہ دوں گا۔ تو کلمہ خدا نے جو قربانی چڑھائی وہ فصح کی قربانی ایک روٹین کی قربانی ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے، وہ آزادی کی قربانی ہے، جس کا مطلب آزادی ہوتا ہے۔
تو جو ہیکل کی قربانیاں ہیں ان کا تعلق ہیکل کے ساتھ ہے، جبکہ لال گائے کی قربانی بھی ہیکل کی قربانی نہیں۔ لیکن لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان پر ان کی گروتھ نہیں لمبی ہے۔ لال گائے کی قربانی ہیکل کی قربانی نہیں، خوشبودار قربانی ہیکل کی قربانی نہیں، فسا کی قربانی ہیکل کی قربانی نہیں۔ اور جو قربانیاں ہیکل کی ہیں وہ ہیکل کے اندر ہی گزرانی جائیں گی، اور ہیکل جیسی لائل گائے کی قربانی چڑھائی جائے گی اس کے بعد فوجیں باہر ہوں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو، اور ہیکل کی موجودگی میں وہ ساری قربانیاں جو مذبح کی قربانیاں، جب مذبح قائم ہوگا تو قربانیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ یہ سب لوگوں کو معلوم نہیں لیکن ایسا ہوگا۔ اور وہ قربانیاں جیسے پہلے لوگ گناہ کی، جرم کی قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، پہلے پھلوں کی یا اس طرح کی قربانیاں وہ ہیکل میں ہوں گی۔ جلالی کے نام سے آمین۔ جی ریاض صاحب مجھے بتائیں، میری طرف سے تو کمپلیٹ ہے، کیا آپ اور اس کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ انیل صاحب، چنی ریاست کی ساری باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کے گروپ میں کر رہا ہوں، جبکہ میں کسی سے ایسی بات نہیں کرتا۔ بقایا جتنے لوگ بھی مجھے ٹیگ کر رہے ہیں نا، وہ بے مقصد کر رہے ہیں، ان کا میرا بنتا نہیں، کیونکہ میں نہ ان کے ساتھ فسا کرتا ہوں، نہ ان کے ساتھ میں کسی طرح کی کوئی شبات مناتا ہوں۔ تو یہ ایسے ہی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بے فضول، جبکہ میں ان کو اپنی نزدیک نہیں لگنے دیتا۔ شالوم۔ آپ کی طرف سے جتنے بھی سوال آئے میں نے بالکل ان کو تعلیمی کے مطابق بیان کیا، کوئی ایسی بات میں نے ادھر ادھر سے نہیں کی، ہر چیز کی میں نے ڈنٹی کی اور ہر چیز میں نے ڈیٹیل سے جناب کو بتائی ہے۔ شالوم۔ جی ریاض بھٹی صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور خدا کی برسی گروپ میں آپ نے جو ہے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہیں جو آپ کے ایمان عقیدہ کا حصہ ہیں، جو بھی کنسپٹ ہے آپ کا، آپ کی تنظیم کا، زیونس تنظیم کا، کہ جو قربانی آپ نے چڑھائی اس کا پس منظر جو ہے وہ آپ نے بیان کیا۔ تو خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آپ سے بات کر کے اچھا لگا۔ God bless you in Jesus name, amen.